السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رمضان کے مہینے میں شیعہ عورت کے ساتھ ایک ایسا معجزہ پیش آیا جس کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جس نے دیکھنے والوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب معجزہ تھا دوستو، جسے دیکھ کر اور سن کر آپ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مگر دوستو، ناممکن کو کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، دمام کے علاقے میں 70% شیعہ آباد ہیں۔ دمام کے نزدیک طیبہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں 100% شیعہ آباد ہیں۔ یہ لوگ تیل کے کنووں کے مالک ہونے کی وجہ سے انتہائی امیر ہیں۔ اس علاقے میں ایک آدمی جس کا نام شیخ عباس تھا، وہ زیادہ امیر نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا ٹرک چلاتا۔ اس کی 3 بیٹیاں جو کہ انتہائی حسین و جمیل تھی۔ ایک دن یہ آدمی اپنے ٹرک پر کچھ چیزیں سوار کر کے دمام لے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک نوجوان ملا جس کے پھٹے پرانے کپڑے اور انتہائی لاچار محسوس ہو رہا تھا۔ اس نوجوان کا نام آصف تھا، جو کہ پاکستان کے کسی علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ نوجوان بھی ڈرائیور کی نوکری تلاش کرنے کے لیے ریاض جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ شیخ عباس ایک جگہ پر ٹرک کھڑا کر کے کھانا کھانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اس نوجوان نے اس آدمی سے کہا، اے شیخ، کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں بھی ریاض جانا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں؟ شیخ نے کہا، ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ ریاض کی جانب روانہ ہو گئے۔ شیخ عباس نے اس نوجوان سے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں بھی ٹرک ڈرائیور ہوں اور کام کی تلاش میں ریاض جا رہا ہوں۔ شیخ عباس اس نوجوان کو کہنے لگا، میری 3 بیٹیاں ہیں جبکہ بیٹا کوئی نہیں۔ تم ایسا کرو، میرا ٹرک چلاؤ، میں تمہیں اچھی خاصی تنخواہ دوں گا۔ نوجوان شیخ عباس کی بات پر راضی ہو گیا۔ اب اس پاکستانی نوجوان نے شیخ عباس کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ نوجوان سامان کو ایک جگہ سے لوڈ کرتا، دوسری جگہ پہنچا دیتا، ہر مہینے کے آخر میں آتا اور پوری رقم ایمانداری کے ساتھ شیخ کے حوالے کرتا۔ وقت گزرتا گیا، نوجوان کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک دن یہ نوجوان شیخ عباس کے پاس آ کر کہنے لگا، یہ تمہارے ٹرک کی چابیاں اور یہ مطلوبہ رقم ہے۔ میں کافی عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اب میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنا کاروبار شروع کر دوں، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ شیخ عباس نے پیار سے بات کرتے ہوئے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ کے بعد مجھے تیرا ہی آسرا ہے۔ میری بیٹیاں جوان ہیں جبکہ بیٹا ہونے کی وجہ سے ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، آج سے ٹرک سے حاصل ہونے والی رقم کا آدھا حصہ میں تمہیں ادا کروں گا۔ نوجوان شیخ کی بات پر راضی ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ شیخ عباس سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تو اسے پتہ چلا شیخ عباس اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ شیخ کی بیگم اس پاکستانی نوجوان کو اپنا بیٹا کہتی۔ نوجوان کو شیخ عباس کی وفات کا انتہائی غم ہوا۔ اس کے بعد نوجوان نے گاڑی کی چابیاں اور مہینے کی رقم شیخ عباس کی بیوی کے سامنے رکھ دی۔ نوجوان کہنے لگا، اماں، میں نے آپ لوگوں کی خدمت کر دی، اب میری خواہش ہے میں خود ٹرک لے کر چلاؤں، کیونکہ میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے کسی اور ٹرک ڈرائیور کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ اماں اسے کہنے لگی، آصف، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا، تم ہمارے گھر میں بھی آتے جاتے ہو، ہمیں تم پر بہت بھروسہ ہے۔ پاکستانی نوجوان نے چابیوں کو میز پر پھینکا اور کہنے لگا، وہ تمہارا ٹرک کھڑا ہے، تم جانو اور تمہارا ٹرک جانے۔ وہاں سے یہ نوجوان اپنے روم کی جانب روانہ ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ امام صاحب اپنی تقریر میں یتیموں کے حقوق بیان کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ جس گھر سے باپ کا سایہ چھن جائے وہ پورا گھر بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے نہ صرف سبھی اجنبی بن جاتے ہیں بلکہ قرابت دار بھی نگاہیں بدل لیتے ہیں، حتیٰ کہ پڑوس بھی حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔
کچھ لوگ ان یتیم بچوں کو درخت کے ٹوٹے سوکھے پتوں کی طرح سماج کی صفا قدموں میں روندنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یتیم بچوں کی تعلیم، لباس، رہن سہن، کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، ان سے پیار اور محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ امام صاحب فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یتیموں سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور ہمسایوں، رشتہ داروں، مسافروں اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ احسان و سلوک کرو۔ آصف کو امام صاحب کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے یہ تمام باتیں اسی کے لیے نازل ہوئی ہوں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد یہ نوجوان واپس اس بیوہ عورت کے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے بیوہ عورت کو کہا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ میں اب تمہارا بیٹا بن کر گھر کی تمام ذمہ داریوں کو اٹھاؤں گا۔ بیوہ عورت نوجوان کی اس عمل سے بہت خوش ہوئی۔ اب اس پاکستانی نوجوان آصف نے عورت کے کاروبار کو وسیع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا، اس نے دمام میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی بنا لی، جبکہ عورت کی 2 بیٹیوں کی شادی بھی کر لی۔ آصف کو ہر کوئی شیخ عباس کا بیٹا تصور کرتا۔ ایک دن شیخ عباس کی بیوی نے اس نوجوان سے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان بہت خوش ہوا، اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا، چنانچہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی شادی کو 5 سال کا عرصہ ہو گیا۔ دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ محمد آصف اپنی بیوی کو لے کر پاکستان آتا جاتا رہا اور مختلف ڈاکٹروں سے علاج بھی کرواتا رہا۔ دونوں کی رپورٹ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں کس کو پرابلم ہے۔ 2005 کا رمضان کا مہینہ آ گیا۔ انہوں نے پورا رمضان مکہ میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ سحری اور افطاری بیت اللہ کے اندر کریں گے اور اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کریں گے۔ رمضان کے پہلے دن انہوں نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد سے نواز دے، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس جگہ تو خود فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے جو کچھ مانگ رہے ہیں ان سب کو وہ عطا کر دو، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ان لوگوں نے 30 روزے خانہ کعبہ میں گزارے۔ جب گھر واپس آئے تو آصف کی بیوی امی سے تھی۔ ان کے یہاں پیارے دوستوں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کو ان لوگوں نے قرآن پاک کا حافظ عالم بنایا۔ پیارے دوستوں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد آصف کو نہ صرف دولت دی بلکہ یہ خوبصورت بیوی اور اولاد سے بھی نوازا۔ یوں آصف دمام کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ پیارے دوستوں، ایک چھوٹی سی نیکی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے دوستو، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ تمہارے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو تو لائک کر ہی لیا ہوگا۔ آپ سبھی کو بتا دیں کہ یہ واقعہ مردہ عورت کے حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے ایک مردہ عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں رہا۔ پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اور آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے تبھی ایک باپ بیٹے کو دیکھا۔ جو آپ نے باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو ایسے حالت میں آپ چونک گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی شکل کافی حد تک مل رہی تھی، یعنی کافی حد تک باپ بیٹے ہم شکل لگ رہے تھے۔ اس چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اتنا زیادہ کسی کا بھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا، یہ باپ کا اپنے بیٹے سے نہیں ملتا۔
लेकिन ये बड़ा अजीब था। इसी वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बाप बेटे के पास गए और उनके पास जाकर ये बात कहने लगे कि आप दोनों की शक्ल बहुत ही ज़्यादा मिलती है और ऐसा महसूस होता है कि दोनों एक ही हैं। तो इसी बात के ऊपर बाप ये बात कहने लगा कि दरअसल बात यह है कि इसकी माँ ने इसे मुर्दा हालत में यानी इंतकाल कर जाने के बाद जन्म दिया है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाली है। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात कही कि मुझे पूरा वाक़या बताओ कि असल बात कैसे पेश आई। तो इसी बात के ऊपर वो शख्स बताने लगा कि मुझे अपने घर को छोड़कर जंग में शामिल होना था और ऐसे वक्त में मेरी बीवी हामला थी यानी पेट से थी और मुझे ये बात मालूम थी कि चंद दिनों के अंदर मेरी औलाद दुनिया के अंदर आ जाएगी, लेकिन मुझे जंग में जाना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे वक्त में जब मैं अपने घर से निकल रहा था तो उसी वक्त मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगा और ये बात कही, ए अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं सही सलामत लौटूंगा या नहीं। अल्लाह, मेरी बीवी के पेट में जो औलाद पल रही है उसे तू सलामत रखना, उसको अपनी अमान में रखना। ये बात कहकर मैं जंग में चला गया, लेकिन जैसे ही मैं गया उसके बाद उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई और कुछ दिनों के अंदर ही वफात पा जाती है। उसको जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में वहाँ दफन किया गया, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। लोगों को ये लगा कि उसकी पेट में जो बच्चा है वो भी मर चुका है। उस चीज़ को अमल में लाकर उसकी माँ को कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। लेकिन जब मैं जंग से वापस लौट कर आया और मुझे लोगों ने ये बात बताई कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, वो दुनिया फ़ानी को छोड़कर रुखसत हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया, परेशानी के आलम में हो गया। उस चीज़ को हर पल में सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा, यानी कि मेरा कोई सहारा नहीं और मैं अकेला रह गया। फिर मेरे दिल में हमेशा ये ख्याल आता कि अगर मेरी औलाद होती तो उसके सहारे में अपनी ज़िंदगी गुजार लेता। प्यारे दोस्तों, ये चीज़ सोचते हुए अपने दोस्त के पास वो गया और उनके सामने उसने अपनी परेशानी बताई कि मैं किस तरीके से परेशान हूँ कि मुझे ज़रा भी करार नहीं आता। जहाँ पर मेरी बीवी को दफन किया गया, मुझे उस जगह पर ले चलो ताकि मैं जान सकूँ कि उसकी कब्र कहाँ मौजूद है। ये बात सुनने के बाद जितने भी उसके साथी थे वो सभी के सभी जन्नतुल बकी में उसी मकाम पर उसको लेकर गए और वहाँ जाने के बाद उसकी कब्र के पास जाकर बैठ गए और बहुत ही गौर व फिक्र में वो शख्स डूब गया कि किस तरीके से मेरी बीवी थी और किस तरीके से आज मैं तन्हा हो गया। प्यारे दोस्तों, तभी अचानक वो ये देखता है कि अचानक कब्र से एक रोशनी बाहर आने लगी और ये चीज़ देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। तभी उसने दोस्तों से पूछा कि कब्र से रोशनी क्यों आ रही है। तो इस बात को सुनने के बाद जो उसके दोस्त थे वो कहने लगे कि जब से तुम्हारी बीवी को हमने इस कब्र के अंदर दफन किया, तब से ही ये मोजिज़ा पेश आ रहा है कि अचानक से इस कब्र से रोशनी फूटने लगती है। न जाने क्या बात है, और हमने कब्र को अब तक इसी वजह से नहीं खोला क्योंकि तुम्हारी बीवी जो ही वो हम ये चाहते थे कि जब तक तुम जंग से वापस लौट कर नहीं आ जाते तब तक उसे खोला नहीं जाएगा, और हम तुम्हें ये माजरा बताने ही वाले थे। उसके बाद अब तुम अपनी मर्ज़ से कब्र खोलो। और ये बात सुनने के बाद वो शख्स बड़ा हैरान होता है। वो सभी दोस्तों के साथ मशवरा करता है कि आज मैं इस कब्र को खोलूँगा और जानूँगा कि आखिर ये रोशनी किस वजह से आ रही है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो शख्स फ़ौरन अपने घर की तरफ रवाना हुआ और बहुत सारा सामान अपने साथ लिया जिससे वो कब्र की खुदाई कर सके। जब वो वापस कब्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कब्र फट चुकी थी और उसमें एक बच्चा नजर आ रहा था जो सही सलामत था। जब वो शख्स कब्र के अंदर उतरा तो उसे गैब से आवाज़ आई, ए बंदा खुदा, तूने अल्लाह की अमान में अपने बच्चे को रखा था, अपने बच्चे की सलामती के लिए तूने दुआ की थी और हम पर तवक्कुल करके जंग पर गए। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी औलाद को सही सलामत रखा, उसे कुछ ना होने दिया, जबकि तेरी बीवी को मौत वाक़ हो गई। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी के हक में भी दुआ करता तो उसे भी हमारी अमान में दे देता कि ए अल्लाह, मेरी बीवी को भी सलामत रखना और मेरे बच्चे को भी सलामत रखना, तो उस वक्त
میں تیری بیوی بھی امن و امان میں رہتی، وہ آج بھی زندہ ہوتی، لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے زندگی کی دعا نہیں مانگی، اللہ کی امان میں نہیں دیا، اسی وجہ سے تیری بیوی فوت ہو گئی۔ لیکن تو نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی، اسی وجہ سے تیرا بچہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ شخص قبر سے اپنے بچے کو نکالتا ہے۔ جب وہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اس کے بچے کی شکل ہو بہو اسی سے ملتی ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ لوگوں نے دیکھا اور کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، امن و امان میں رکھنا، اور پھر وہ بچہ اس کو کچھ بھی نہ ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں تدفین کر دیا گیا تھا اور کئی دن گزر گئے تھے اور وہ بچہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ کون ہے جو اسے کھلا رہا تھا؟ کون تھا جو اسے وہیں پر روزی پہنچا رہا تھا؟ بے شک ایک ہی ذات ہے، جو کہ اللہ ہے، جو رب ہے، جو واحد ہے۔ اس لیے دوستو، جب بھی گھر سے نکلا کریں، اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کریں کہ یا اللہ، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ کے حوالے انسان سب کچھ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کا نگہبان بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں دوستو، حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ انہیں بھی اسلام کی کچھ باتیں معلوم ہو سکے۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔